والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور وہ جنہوں نے ایک مسجد بنا لی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر پھیلانے کے لیے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور اس شخص کے یعنی ابو عامر الراہب کے گھات لگانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور یقیناً وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی ہی کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی یعنی مسجد قباء، وہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، عبادت کریں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر رکھی، وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی تو وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گری، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان کی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا باعث بنی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اوس اور خزرج کے قبائل مدینہ میں آباد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ابتدائی طور پر بنو عمرو بن عوف نے ایک مسجد بنائی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور بنو عمرو بن عوف کے حریف تھے بنو غنم بن عوف، غنم جیسے غنم ہوتا نا ایسے غنم بن عوف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی باپ کی اولاد بعض اوقات آپس میں ایک دوسرے سے حسد رکھتی ہے یا مقابلہ رکھتی ہے، تو بہرحال ان کے مقابلے پر منافقین نے بنو غنم کی مدد سے ایک اور مسجد بنائی اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، وہ مقاصد جو اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر پھیلانے کے لیے، ان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے تھی، اور منافقین کی سرگرمیوں کو ایک مرکز بنانے کے لیے، تو یہ اس مسجد کے بنانے کا اصل مقصد تھا بنیادی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تخریب کاری کرنے والوں کو ایک محفوظ پناہگاہ مہیا کرنا۔ تو جب یہ مسجد بنائی گئی تو اس وقت بنانے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ آ کر اس کا افتتاح کریں، تاکہ اس پر ایک لیبل لگ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپروو کر دیا ہے، اور جب آپ کی اپروول ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر جو چاہیں کرتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ اس وقت تو ایک مہم درپیش ہے، انشاءاللہ واپسی پر اس مسجد کا افتتاح کر لیا جائے گا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اس مسجد میں جانے سے، اس کے اندر نماز پڑھنے سے اور اس کا افتتاح کرنے سے روک دیا، بلکہ اس کے بارے میں وحی نازل ہوئی کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے، اور آپ نے اس کو گرانے، اور نہ صرف یہ کہ گرانے بلکہ جلانے کے لیے کسی کو بھیجا۔ تو بظاہر وہ ایک مسجد تھی، ایک دیکھنے میں ظاہری طور پر ایک نیکی کا کام تھا، لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت اچھی نہیں تھی، مقاصد اچھے نہیں تھے، تو اس کو اپروو نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو گرا دیا گیا اور اس کو جلا دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ پھر کوڑا ڈالنے کی ایک جگہ بن گئی، یعنی کوڑا ڈمپ کرنے کی جگہ۔ اس کے بالمقابل جو مسجد پہلے دن سے ہی یعنی ابتدا سے ہی بنائی گئی تھی یعنی مسجد قباء، اس کی چونکہ بنیاد اللہ کا تقویٰ تھا، اللہ کی محبت تھی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول تھا، اس لیے نہ صرف یہ کہ وہ اس دور میں باقی رہی بلکہ آج تک باقی ہے، اور جتنے لوگ بھی حج عمرے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد مدینہ کی زیارت کرتے ہیں تو اس مسجد میں ضرور جاتے ہیں، کیونکہ اس میں نماز پڑھنے کی جو جزا ہے یا جو اجر ہے وہ عمرے کے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی مسجد قباء کا عمرۃ، مسجد قباء میں ایک نماز ایک عمرے کے برابر ہے، تو اس لیے لوگ خاص اہتمام کرتے ہیں اس مسجد کو وزٹ کرنے کا۔ تو یہ ہے فرق صرف نیت کا اور ارادوں کا اور مقاصد کا، تو اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، افمن کیا بھلا وہ جو، یہ افامن جو ہے یہ استفہام ہے،
گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیسے بھلا برابر قرار دے سکتے ہو اس مسجد کو جس کی پہلے دن سے ہی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، اور اس مسجد کو جس کی بنیاد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور تفرقہ بازی ڈالنے کے لیے رکھی گئی۔ تو یہ دونوں مساجد کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ بظاہر دونوں کا نام مسجد ہے، لیکن چونکہ اس کی بنیاد درست نہیں، اس لیے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ افمن اسسا، یہ اسسا کا لفظ جو ہے اس سے بھی پڑھا گیا ہے۔ بہرحال اسسا کا مطلب ہے بنیاد رکھنا، اساس سے ہے۔ اساس اس کی جمع ہے، اور اردو میں ہم عام طور پر اساس کہتے ہیں، عربی میں اس کو اساس بولا جاتا ہے۔ مراد اس سے بنیاد ہے۔ بنیان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر مصدر ہے، مراد ہے تعمیر کی ہوئی چیز، چاہے حصی معنوں میں ہو یا معنوی طور پر ہو۔ تو یہاں بنیاد سے مراد دین کی بنیاد یا عمارت کی بنیاد، اور بنیاد سے مراد یہاں نیت ہے، یعنی جو صالح نیت اور اخلاص پر بنیاد رکھتا ہے کسی نیک کام کی۔ اور یہاں خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ہے تقوی اور دوسرے ہے رضوان۔ تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا، وقایا سے ہے، یعنی ہر اس چیز سے خود کو بچانا جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہو۔ کبھی کبھی یہ لفظ خوف کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور شریعت میں نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام تقوی ہے جو گناہوں کا موجب ہو۔ تو ایک طرف تقوی یعنی اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے بچنا، یہ ہے بنیاد، یہ ہے مقصد، اور دوسرے ہے وہ رضوان۔ رضوان کہتے ہیں رضائے کثیر کو، رضا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، رضا اور رضا، اور رضوان بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی رضوان کا لفظ آیا ہے، یعنی بہت بڑی خوشنودی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، رضامندی۔ جیسے ایک اور جگہ بھی آتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کرام کی تعریف ہے یہ سورۃ الفتح میں کہ وہ اللہ کا فضل اور خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں۔ اور یہاں پر الا تقوی من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے تقوی کی وجہ سے، اور دوسرے یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کی امید پر، یعنی اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کے ثواب میں رغبت رکھتے ہوئے، دونوں چیزیں آ گئیں۔ ایک طرف ڈر ہے یعنی رہب ہے، اور دوسری طرف رغبت ہے، یعنی ایک طرف خوف ہے اور دوسری طرف امید ہے۔ اور انسان جو بھی نیک عمل کرے، حتیٰ کہ ایمان بھی ان دونوں کیفیات کے بیچ میں ہے، امید اور خوف کے بیچ میں۔ اسی طرح انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کو اپنے عمل کی بنیاد جو ہے انہی دو چیزوں پر رکھنی چاہیے۔ ایک طرف اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، کہیں میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، میں بظاہر تو خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں لیکن میرے طریقے میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ اور دوسرے یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس سے مقصود اللہ کی رضا ہونا چاہیے کہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر ایک عمل کو خوبصورت بنا دیتی ہیں، یعنی تقوی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول۔ یعنی جس نے اپنی عمارت کی بنیاد، یعنی عمارت کو اگر آپ عمل کے معنوں میں بھی لیں، یعنی جس نے اپنے عمل کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضا پر رکھی، یا یہ کہ فزیکلی بھی کوئی کام کیا تو اس کی بنیادوں میں یہ دو کیفیات یا احساسات تھے، تو یہی قبولیت کا باعث بنتے ہیں کسی بھی عمل کی۔ دوسری طرف امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یعنی ایک مسجد کی بنیاد تو تقوی اور رضوان تھی، اور دوسری یا سوال پھر کیا جا رہا ہے، من جس نے اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی یعنی دوسری مسجد کی، مسجد زرار کی، علی شفا جرف ہار، یہاں تین لفظ استعمال ہوئے ہیں، شفا، جرف اور ہار۔ شفا کا لفظ شف سے ہے، شفا کسی چیز کے کنارے کو کہتے ہیں، ایک سائڈ کو، جانب کو، کسی چیز کا ایج جو ہوتا ہے، کنویں وغیرہ کا کنارہ جو ہے وہ بھی شفا کہلاتا ہے، شفا نہیں ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور یہ قرب جو ہے، یہ کنارہ جو ہے، یہ ہلاکت کے لیے ضرب المثل ہے، یعنی ایسا کنارہ جس سے گرنے کا خطرہ ہو، جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، یعنی قریب تھا کہ تم اس میں گر کے ہلاک ہوتے۔ اور جرفن کا لفظ جو ہے یہ ندی نالے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا دریا کا کنارہ جس کے نیچے سے پانی مٹی بہا کر لے گیا ہو، یعنی ایسا ایج، ایسا کنارہ کہ جس کے نیچے کھوکھلی زمین ہو، صرف اوپر کنارہ ہی ہو اور نیچے کچھ نہ ہو، بنیاد کوئی نہ ہو، اور وہ گرنے ہی والا ہو، کیونکہ جس چیز کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہوتی وہ گر کا ہی رہتا ہے، یعنی مٹی کے نیچے سے نکلی ہوئی مٹی کا کھوکھلا ایج، کھوکھلا کنارہ، کھوکھلا تودا کہہ لیں آپ۔ ہارن کا لفظ چاہے ہارا یا ہارو سے ہے اور ہارا یہورو سے بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گر جانے والا یا کمزور یا گر جانے کے قریب۔
تو شفا کنارہ، جرف وہ کھائی جس کے نیچے سے مٹی نکلی ہوئی ہے، اور ہارن وہ گرنے ہی والی کھائی. تو یہاں پر ایک عمارت ہے جس کی بنیاد بہت سالڈ ہے، اور ایک عمارت ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، بنیاد کھوکھلی ہے. یعنی ایک عمارت اللہ کے تقویٰ اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تیار کی گئی، جو کہ مسجد قباء کی طرف اشارہ ہے جس میں، اور دوسری عمارت جس کو یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ہلاکت کے گڑھے میں گرانے کے لیے بنایا گیا. تو اس لیے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتی. دونوں کا انجام ہمارے سامنے ہے. ایک کو اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی ہے کہ آج تک اس کے دن اور رات میں لوگ جو ہیں وہاں اس کو آباد رکھتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور یعنی کہ اس کا آس پاس کا علاقہ بھی. اور دوسری کا آج شاید کسی کو پتا بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے، اور پھر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جو دنیا میں ہی اس کا انجام ہوا وہ بھی بڑا ہولناک تھا. لوگوں کو فزیکلی یعنی حصی طور پر بتا دیا گیا کہ نیکی کے کام کا یہ انجام ہوتا ہے اور برے کام کا، یہ بری نیت کا یہ انجام ہوتا ہے. اور جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسا ہی اس کو صلہ ملتا ہے، اور جیسا بیج ہوتا ہے ویسا ہی پھل آتا ہے. جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسجد زرار سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو جلتے دیکھا. اور بہرحال ہم سب کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے، اور نیت کا بگاڑ جو ہے وہ انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. ایک طرف نیت کی مضبوطی جو ہے وہ عمل کی مضبوطی بن جاتی ہے، اور دوسری طرف نیت کی کمزوری کمزور ترین بنیادوں اور کمزور ترین دیواروں پر کھڑی کی ہوئی عمارت جو ہے وہ برباد ہو کے رہ جاتی ہے. اس مثال سے انسان بہت اچھی طرح یہ سمجھ سکتا ہے کہ زندگی کی تعمیر کی بنیادیں بھی دو ہیں. یعنی انسان اپنی زندگی کو جن بنیادوں پہ تعمیر کرتا ہے، ایک تقویٰ ہے اور دوسری طرف ظلم ہے. یعنی ایک طرف یہ ہے کہ انسان جو بھی کوئی عمل کرے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے، تقویٰ کی بنیاد پر کرے، اور انسان ہمیشہ یہ سوچتا رہے کہ جو بھی وہ کام کر رہا ہے، چھوٹا یا بڑا، ظاہر یا چھپ کے، اس کا حساب اللہ کو دینا ہے. چاہے وہ کسی انسان کے ساتھ ہمارا تعلق، ریلیشن شپ ہو، یا ہمارے مالی معاملات ہوں، یا کسی بھی معاملے میں ہمارے تصرفات ہوں، جو بھی ہمارے اقوال ہیں یا افعال ہیں، ان کا حساب ہمیں بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دینا ہوگا، اور اسی کے مطابق پھر جزا یا سزا کا فیصلہ بھی ہوگا. تو جو شخص تقویٰ اور رضوان اللہ کو مد نظر رکھتا ہے وہ گویا ایک مضبوط چٹان پر کھڑا ہوتا ہے، مضبوط کڑا اس نے تھاما ہوا ہوتا ہے، لن فسام لہا، جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا. اور دوسرا وہ شخص جو ان دونوں چیزوں سے بالکل خالی ہو، کبھی اس کے دل میں خیال بھی نہ گزرا، کوئی عمل کرتے ہوئے نہ اللہ کا ڈر آیا ہو، اور نہ ہی اس نے کبھی اللہ کی رضامندی کی کوئی بات سوچی ہو. بس کام کر لیا، کام برائے کام، یا شو آف کرنے کے لیے، دنیا میں دکھانے کے لیے، یا صرف اس کا فائدہ دنیا میں پانے کے لیے. بے شمار لوگوں کی بڑی بڑی کوششیں جو ہے وہ صرف اور صرف دنیاوی ترقی یا دنیاوی کامیابی کی خاطر ہوتی ہیں. ان کے پیچھے کوئی خاص اور بڑا مقصد نہیں ہوتا جو کہ اللہ کی رضا ہوتی ہے. تو ایسا انسان جو اس طریقے پر زندگی گزارتا ہے، پھر وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، کیونکہ نہ وہ اپنے ساتھ انصاف کر سکتا ہے کیونکہ اس کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے ظاہر میں لوگوں کے سامنے بڑا اچھا بنا ہوا ہو، لیکن جب لوگ سامنے نہ ہو تو وہ ان کو کسی قسم کا نقصان دینے سے کوئی گریز نہ کرے. وہ دنیاوی فائدے کی خاطر لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر ڈالے، چاہے ان کی صحت ہو، چاہے ان کا مال ہو، چاہے ان کا فیوچر ہو، چاہے ان کی جنریشنز ہو. وہ ایسے منصوبے اور ایسے پلاننگ اور ایسی پالیسیز بناتا ہے کہ جس سے نسلیں تباہ ہو جائیں، لیکن اس کو اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ بظاہر اس کا دنیاوی فائدہ بہت بڑا ہے. ایسا شخص جو ہے وہ دنیا میں تھوڑے دن فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن بالآخر اس کی جو ساری بنیاد اور ساری محنت اور کوشش ہوتی ہے وہ جہنم میں جا کے گرنے والی ہوتی ہے. تو جو لوگ ظلم کی بنیاد پر اپنی زندگی کی عمارت بناتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑے ظالم وہ ہیں جو بظاہر دین کا کام کریں، بظاہر نیکی کے بڑے بڑے منصوبے بنائیں، لیکن نیت خراب ہو. یعنی ایک ہے دنیا کا کام برائے دنیا، ٹھیک ہے وہ بھی نقصان ہی ہے، متاع قلیل ہے، لیکن ایک ہے بظاہر دین کا کام لیکن اس کے پیچھے مطلب دنیا حاصل کرنا ہو، اللہ کی رضامندی نہ ہو، صرف دنیاوی فائدے ہوں. تو ایسی صورت میں انسان کو اپنے طرز عمل کا خود جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کا خود بھی کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. تو جو بھی کوئی کام انسان کرتا ہے اس کی بنیاد
مضبوط ہونی چاہیے، یعنی مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے اس کی بنیاد میں، اور صحیح طرز عمل پر صحیح دیواریں اس کی اٹھنی چاہیے، صحیح طریقے سے وہ کام کرنا چاہیے. تو جو کام صحیح طریقے پر نہیں ہوتا، صحیح بنیادوں پر نہیں ہوتا، اس کا انجام پھر کیا ہوتا ہے؟ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جہنم، وہ اپنے کرنے والے کو لے کے، وہ خود بھی اور اس کا کام بھی، وہ جہنم میں جا گرتا ہے. اسی لیے بت اور سورج اور چاند یہ سب بھی جہنم کا حصہ ہوں گے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ جن کے لیے وہ سب کچھ کرتے رہے وہ انہی کے ساتھ آ کے حسب جہنم بن گئے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیت کے بگاڑ پر قائم جو بھی عمل ہوگا وہ کھوکھلا عمل ہوگا، اور کسی بھی عمارت کی پائیداری کا انحصار، اس کے باقی رہنے کا انحصار اس کی ٹھوس بنیادوں پر ہوتا ہے کہ بنیادوں میں کیا ڈالا گیا ہے، بنیادیں کیسی رکھی گئی ہیں. اور ظاہری طور پر بہت سے لوگ بڑے اچھے اچھے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے، کوئی منافق ہوتا ہے اوپر اوپر سے کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کو مانتا ہی نہیں ہے، کسی چیز پہ یقین ہی نہیں رکھتا، لیکن ویسے ایک اچھا انسان ہوتا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا ایک نام کے لیے. لیکن کچھ لوگ بظاہر ایمان کا اظہار کرتے ہیں مگر کام ان کے انتہائی فاسق و فاجر لوگوں جیسے ہوتے ہیں. یعنی مختلف مثالیں ملتی ہیں معاشرے کے اندر جو ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں. کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دیجیے ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر چل رہا ہے. فربک یعلم من ہوا اہدی سبیلا، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ ان میں سے صحیح طریقہ کس کا ہے، کون سیدھے رستے پہ جا رہا ہے. تو سیدھے رستے پر وہی ہے جو ظاہر اور باطن، اندر اور باہر دونوں ہی درست ہوں. جس کا اندر درست نہیں، اس کا ظاہر درست ہو بھی تو اس کو فائدہ نہیں دے گا، وقتی فائدہ ضرور ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی کا اندر تو درست ہے لیکن اوپر عمارت اچھی نہیں، تو یہ عام طور پر ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ جس کی بنیاد اچھی ہو، جس چیز کا بیج اچھا ہو، اس کی عمارت بھی ہے، اس کا درخت بھی ہے، اس کا پودا بھی اچھا ہی ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ جس زمین پر وہ عمارت بنائی جاتی ہے اگر وہ پائیدار نہ ہو تو وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے. بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو شریلی ہوتی ہیں، جن کا پانی کا لیول بہت اونچا ہوتا ہے، ان کی بنیادوں میں جلد پانی آ جاتا ہے اور وہ تباہی لاتی ہے عمارتوں کے لیے. تو ہر اعتبار سے انسان کو کہاں پر کوئی کام، یعنی زمان اور مکان دونوں کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے، کہاں کام کر رہا ہے، کس وقت میں کام کر رہا ہے، کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، کس طریقے پر کر رہا ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر ان ساری چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا تو ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی. تو انسان کے اعمال کی یہ ایک بہترین مثال ہے کہ انسان کا طریقہ کار کیا ہے، کیا وہ صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے یا پھر اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور ظلم کا معنی جیسے آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے اپنے مقام پہ نہ رکھنا، اس کی خاص جگہ پر نہ رکھنا، یا یہ کہ کسی چیز میں کمی کر دینا یا زیادتی کر دینا یا اس کو اصل جگہ سے ہٹا دینا. تو ظلم جو ہے وہ انسان اپنے ساتھ بھی کرتا ہے اور لوگوں پر بھی کرتا ہے اور اللہ کے حق میں بھی کرتا ہے، جیسے شرک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق مار کے بھی ظلم کرتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ پر ہی ظلم کریں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کرتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ہدایت سے ان کی محرومی کی وجہ وہ خود ہیں کیونکہ وہ ظالم ہیں. اور یہاں ہدایت سے مراد کیسے، جیسے کل بھی بات ہوئی، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت توفیق اور ارشاد. یہاں بھی ہدایت توفیق مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کو سیدھے رستے پہ چلنے کی ہدایت یا توفیق نہیں دیتا، ان کی اس طرف رہنمائی نہیں کرتا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ظلم کرتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، نیت کا کھوٹا ہوتا ہے، اللہ کے لیے کام نہیں کرتا، تو وہ اپنی ذات سے ہدایت کو روک دیتا ہے. وہ خود سبب بن جاتا ہے کہ وہ پھر ہدایت کے رستے پر نہ چلے. تو بہرحال یہاں دو مسجدوں کی بات کی گئی. آپ ان کو دو افراد سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کی بنیاد اللہ کی رضا پہ رکھی ہوئی ہے، تقویٰ کے ساتھ جیتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو ان دونوں چیزوں کا کچھ بھی علم نہیں. اور اس مثال سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کے عمل کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کے تقویٰ پر ہوتی ہے، اس کے پیچھے اللہ کا ڈر ہوتا ہے. وہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو اللہ سے ڈر کے نکالتا ہے، وہ کسی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہے.
کہ مجھے اس پر کوئی تبصرہ ایسا نہیں کرنا کہ جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. وہ لوگوں کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا, وہ لوگوں کے لیے ججمنٹل نہیں ہو جاتا, وہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی نہیں برتتا, کیونکہ اللہ کا ڈر اس کو روکتا ہے. اب دیکھیے سورۃ النساء میں عورتوں کے حقوق, یتیموں کے حقوق, معاشرے کے کمزور افراد کے حقوق کی بات ہوئی, تو ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اور یہ بات کئی جگہ پر آئی ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, یعنی اپنے رب سے ڈرو, یعنی قیامت کے دن سے ڈرو. تو بہت سارے ایموشنز میں سے جو ڈر ہوتا ہے یہ ایک بڑا اسٹرانگ سا ایموشن ہوتا ہے, بڑی اسٹرانگ سی چیز ہے کہ جو انسان کے سوچنے کے انداز کو, دیکھنے کے انداز کو, معاملہ کرنے کے انداز کو بالکل بدل دیتا ہے. یعنی جب انسان ڈرتا ہے تو پھر اس کا عمل درست ہوتا ہے. تو تقویٰ کے اندر اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے, اور ڈر کی وجہ سے انسان پھر اللہ کو ناراض کرنے سے بچتا ہے. کیونکہ جتنا جتنا انسان کے پاس علم آتا ہے خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے, اور خشیت بھی اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے, لیکن وہ ڈر جو علم پر مبنی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا صرف سنی سنائی پر ڈرنا, اور ایک ہوتا ہے علم کی بنیاد پر ڈرنا. تو حقیقی ڈر اللہ کا وہی ہے جو علم کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور انسان پھر ان ساری چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, اور ان چیزوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرتا ہے. اور خاص طور پر ریلیشن شپ میں, اور خاص طور پر انسانوں کے حقوق دینے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ کسی کا حق میری طرف نہ رہ جائے, میں دینے والا ہوں, ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھوں کسی کو نقصان پہنچ جائے, میری وجہ سے کسی کا گھر نہ ٹوٹ جائے, میری انٹرفیئرنس سے کسی کی زندگی میں کوئی بے چینی اور اضطراب نہ آ جائے, میرے تجسس کی وجہ سے کوئی معاملہ خراب نہ ہو جائے, میری غیبت یا چغلی کی وجہ سے یا بہتان تراشی کی وجہ سے کوئی اپنے حقوق سے محروم نہ ہو جائے. بعض اوقات کوئی شخص بڑا حقدار ہوتا ہے, کسی اور سے مشورہ کر لیتا ہے, کیا خیال ہے میں اس کی مدد کروں, کہتا نہ اس کی مدد نہ کروں, خود بھی بخل کرتا ہے, یامرون الناس بالبخل, اوروں کو بھی. اب یہ جو یامرون الناس بالبخل ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے نہیں. اور ایسی بہت سی مثالیں ہمیں زندگی میں ملیں گی کہ اللہ کے تقویٰ کے بغیر بات چیت اور گفتگو کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اللہ کا تقویٰ ہی وہ چیز ہے کہ جس سے انسان اپنا گمان درست کرتا ہے, دوسروں کے بارے میں اپنا گمان ٹھیک کر لیتا ہے کہ مجھے کسی کے بارے میں منفی باتیں نہیں سوچنی, میں پازیٹیو ہی سوچوں گا. اگر شیطان وسوسہ ڈالے بھی تو اللہ کا ڈر اس وسوسے کو دور کر دیتا ہے, اور پھر وہ ڈر اس کو واپس لے آتا ہے. اور یہی اللہ کا تقویٰ جو ہے یہ جنتوں میں لے جانے کا سبب بنتا ہے. اور پھر یہ کہ جیسے آتا ہے نا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ, وہ اللہ سے راضی ہو گیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو. یعنی اللہ کی رضامندی حاصل بھی تبھی ہوتی ہے جب ڈر ہوتا ہے. اسی لیے ساتھ ہی پھر رضوان اللہ کی بات آئی. اور پھر اس مثال سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس عمل کی بنیاد میں یہ دو چیزیں آ جائیں گی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو باقی بھی رکھے گا. وہ عمل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا, وہ عمل دوسروں کو انسپائر کرنے کا ذریعہ بھی بن جائے گا, یعنی جو اللہ کے چہرے کی خاطر عمل کیے گئے ہوں گے. کیونکہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے. تو اس چہرے کے دیدار کے لیے, اس چہرے کے لیے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو والباقیات الصالحات ہو جاتے ہیں, اور وہی عمل باقی بھی رہتے ہیں, یعنی اسکیل میں بھی باقی رہیں گے, ان کا وزن ہوگا, اور دنیا میں بھی ان کے اثرات باقی رہتے ہیں. اور ادروائز عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو, کتنی اس پر محنت کیوں نہ کی گئی ہو, کتنا اس کو بظاہر خوبصورت کیوں نہ بنایا گیا ہو, لیکن اگر اس کی بنیاد درست نہیں تو قابل قبول نہیں. اسی طرح بظاہر دیکھنے میں کوئی کام کتنا فضیلت والا ہو, حج ہو, جہاد ہو, ہجرت ہو, بڑے بڑے کام ہو, جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے اور اس سے اس کو فائدہ پہنچے. لیکن اگر ہجرت اور جہاد اور فی سبیل اللہ نکلنا اور علم حاصل کرنا اور تعلیم دینا اور حج کرنا, عمرہ کرنا, مال خرچ کرنا, لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا, جتنے بھی بڑے بڑے نیکی کے کام کتنے بھی خوبصورت ہوں اور دنیا کتنی بھی واہ واہ کرے ان پر, لیکن اگر نیت خراب ہے وہ سارے عمل برباد ہے. اور نیت اگر اچھی ہے تو پھر نجات بھی ہے, اس میں بچے گا انسان تقوی کی وجہ سے. اور برے مقاصد جو ہیں وہ برے انجام تک پہنچاتے ہیں اور جہنم میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں. کیونکہ یہاں آپ دیکھیں اس مسجد کو بظاہر جلا کر گرا کر یہ بتایا گیا کہ تم نے خواہ مال اکٹھا کیا مسجد بنانے کے لیے, لیکن پیچھے نیت کسی کا مقابلہ کرنا تھا یا کچھ سازشیں کرنا تھا اس میں بیٹھ کر, تو دیکھو اس کا دنیا میں انجام کیا ہوا. کہتے کہ بعد میں بھی اس سے دھواں اٹھتا نظر آتا رہتا تھا.
معلوم نہیں وہ اس زمین کے اندر جو آتش فشاں مادہ ہے وہ نکل رہا تھا وہاں سے، یہ اللہ عالم. لیکن فزیکلی بھی آنکھوں کو لوگوں کو دکھا دیا گیا کہ یہ عمل اور یہ ساری کوششیں جہنم میں ہی جانے والی ہیں، یعنی یہ عمل کوڑا کرکٹ کی طرح ہے. فجعلناہ ھباء منثورا. اس میں آپ دیکھیے کہ امت کے وہ علماء جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کوششیں کی، آج بھی ان کی کتابیں، ان کی سیرت، ان کے حالات وہ محفوظ ہیں اور لوگ ان سے انسپائر ہوتے ہیں. صحابہ کرام کے حالات دیکھیں، اس وقت کون سی چیزیں تھی جہاں سب کچھ ڈاکیومنٹ ہو رہا تھا، لیکن وہ ایسی دلوں پہ راسخ تھی کہ ایک کے بعد ایک جنریشن تک منتقل ہوئی، اور آج ہم بھی ان سے انسپریشن لیتے ہیں. امام مالک کا وہ قول آپ کو معلوم ہوگا، جب امام مالک نے موطا تصنیف کی 40 سال لگائے، اس میں بہت وقت لگا ان کو، بار بار اس کی چھان پھٹک میں اور تیاری میں. تو اس دوران اور لوگوں نے بھی موطا لکھ لی، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کی اس تصنیف کا کیا فائدہ آپ؟ تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، ما کان للہ بقیہ، جو کام اللہ کے لیے ہوا وہ باقی رہے گا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ موطا کے نام سے جو کتاب ہر جگہ جانی پہچانی ہے وہ موطا امام مالک ہی ہے. تو چاہے ہم کوئی کتاب لکھیں، چاہے ہم کوئی کام کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، تو زیادہ سے زیادہ اپنے دل کے اندر یہ بات جمائیں کہ یہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں اور مجھے کسی انسان کو نہیں دکھانا اور اس کو خوش نہیں کرنا. کیونکہ ایسے ہی اعمال ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، ان کے اثرات باقی رہتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کنویں کی مثال ہے. مدینہ میں اس وقت کئی کنویں ہوں گے، لیکن اس وقت سے لے کر اب تک کون سا کنواں باقی ہے؟ وہ یہی کنواں ہے، بئر روما جو ہے. ہو سکتا ہے آپ کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا. میں خاص طور پر جب مدینہ میں گئی تھی تو اس کی سائٹ پر گئی تھی اور دیکھا کہ کس طرح درختوں کے جھنڈ میں آج بھی وہ کنواں باقی ہے. انہوں نے اس دور کے لوگوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے اللہ کی خاطر اس کو وقف کیا تھا، اپنا قیمتی ترین مال دے کر، اور اس کی برکات آج بھی موجود ہیں. اسی طرح نہر زبیدہ جو تھی اس پہ بہت زیادہ خرچ آیا تھا، اور مکہ میں آنے والے حاجیوں کے لیے پانی کی کمی ہوتی تھی تو اس نے یہ نہر بنوائی تھی، اور جب اس کے سامنے حساب کتاب رکھا تو اس نے اس کو پھاڑ دیا کہ یہ اللہ کے لیے ہے. تو بہرحال صدیوں تک وہ نہر بھی باقی رہی اور لوگوں تک اس کی سیرابی پہنچتی تھی. اسی طرح اللہ کی خاطر کی گئی جو دوستی ہے اور جو محبت ہے اللہ کی خاطر کسی انسان سے، وہ بھی قیامت تک باقی رہے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سب دلی دوست ایک دوسرے کے اس دن دشمن بن جائیں گے مگر متقی لوگ. ان کی دوستی وہاں بھی باقی رہے گی، وہ وہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. یعنی کوئی اور مقصد نہیں، کوئی اور وجہ نہیں، کوئی اور ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، کوئی لالچ نہیں، کسی قسم کی کوئی فیور لینا مقصود نہیں، کوئی دنیاوی فائدے اٹھانا مقصود نہیں. صرف اور صرف بنیاد ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر اور اللہ کی خاطر محبت.